السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ویو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں رضوان علی احمد۔ پاکستان افغانستان کشیدگی کم ہو رہی ہے، اس حوالے سے کوششیں بھی تیز کی جا رہی ہیں۔ اب پاکستان کی جانب سے اور افغانستان کی طرف سے بیانات کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے بعد کچھ بیانات ایسے بھی آئے ہیں جن کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ یہ کشیدگی کم کرنے کا باعث بنے گی، خطے میں امن، سلامتی، استحکام کے حوالے سے یہ اچھی چیزیں ہیں۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے طالبان رجیم کی، تو وہاں پر صحافیوں کے لیے ابھی تک افغانستان ایک خطرناک ملک، خطرناک ریاست ثابت ہو رہی ہے۔ وہاں پر جبری اور دہشت گردوں کی سرپرستی جاری ہے، جبری گمشدگیاں بھی ہیں صحافیوں کی، وہاں پر کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں سال 2025 میں۔ یہ سال اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو مجموعی طور پر صحافیوں کے لیے افغانستان ایک غیر محفوظ ملک ثابت ہوا۔ دوسری جانب جو سوالات اٹھتے ہیں، ان تمام تر ایکٹیویٹیز انسانی حقوق کی پامالی ہو، ساتھ دوسرے ممالک کے حوالے سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے، خطے کے دیگر ممالک کی جانب سے، کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے یا دہشت گردوں کی پشت پناہی کے لیے استعمال نہ ہو، اس مطالبے کو تسلیم کیا جانا یا اس تسلیم کرنے کے بعد اس پر عملی اقدامات اٹھانا، یہ طالبان کی ذمہ داری ہے۔ یہ انہوں نے دوحہ میں ہونے والے معاہدے میں دنیا سے وعدہ بھی کیا تھا۔ اس حوالے سے کیا پیش رفت ممکن ہے؟ پاکستان کی قیادت کے جو مطالبات ہیں اور پھر اس کے بعد جو بیانات سامنے آئے ہیں، اس میں جو ہمارے دینی اور مذہبی رہنما ہیں ان کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے، اس کے بعد یہ کشیدگی کس حد تک کم ہوگی، کیا یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کے حوالے سے۔ سال 2025 پاکستان کے لیے یقینی طور پر سفارتی محاذ پر بہت کامیاب سال گنا جا رہا ہے۔ یہ صرف پاکستانی یا پھر خطے کے ممالک نہیں بلکہ پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ عالمی موقر جریدے اس حوالے سے آرٹیکلز شائع کر رہے ہیں۔ آج بھی ٹیلی گراف نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے جو سفارتی سطح پر کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس سے بھارت کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارت نے لابنگ کے لیے بہت بڑی خطیر رقم خرچ کی امریکہ میں لابنگ کے لیے، ساتھ ہی ساتھ بھارت کی جانب سے یہ بھی کوشش کی جاتی رہی کہ سفارتی سطح پر پاکستان کو کچھ سیٹ بیک پہنچایا جائے۔ پاکستان کے حوالے سے ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے سفارتی مواقع کا بہترین استعمال کیا اور پاکستان کے لیے وہ تمام تر سفارتی کامیابیاں 2025 میں پاکستان کا عالمی سطح پر امیج بہتر بنانے کے لیے، تشخص کو بہتر بنانے کے لیے ثابت ہوئیں اور کارگر ثابت ہوئیں۔ اور پاکستان نے وہ تمام مواقع کس طرح سے اویل کیے، یہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، اور پاکستان نے ان تمام مووز کو اچھے طریقے سے آگے بڑھایا۔ اور پاکستان کے اب امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات کی بات کی جائے تو عالمی جریدے اس حوالے سے بھی واضح واشگاف الفاظ میں لکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، جو کہ کسی زمانے میں کسی حد تک سرد مہری کا شکار تھے، لیکن اب پاکستان کے وہ تعلقات جو کہ تعاون تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس کے بعد اب یہ معیشت اور سفارتکاری میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان دونوں موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، اور ساتھ میں تشریف رکھتی ہیں شنیلا عمار صاحب۔ حافظ صاحب سے ہم آغاز کریں گے۔ حافظ صاحب، بہت آسان سا سوال، لیکن اس سوال کے جوابات اور معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ سوال لگ رہا ہے کہ جو عملی اقدامات کا مطالبہ کیا جاتا ہے طالبان رجیم سے، افغانستان سے خاص طور پر، کہ دہشت گردوں کی پشت پناہی نہ کی جائے، انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، علاقائی استحکام اور ساتھ ہمسائیگی کا خیال رکھا جائے، کیا عملی اقدامات اٹھا پائیں گے طالبان رجیم؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پاک افغان تعلقات کے حوالے سے ایک جو خوشکن پہلو سامنے آیا ہے حالیہ دنوں میں، وہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس میں خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا گیا تھا اور خیر سگالی خیالات کا انہوں نے افغانستان کے حوالے سے اظہار کیا تھا۔ اس کے جواب میں افغان وزیر داخلہ سراج حقانی صاحب کی نیوز کانفرنس ہے اور ان کا سٹیٹمنٹ ہے، جس میں ایک مفاہمتی پیغام پاکستان کے لیے دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے دو تین باتیں اس میں امپورٹنٹ یہ اس لیے تھیں کہ اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے مفاہمت کی بات کی ہے پاکستان، اور یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ دوحہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کے بھی پابند ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم عملی طور پر دیکھیں اور ان کے طالبان رجیم کے اقدامات کو اگر پیش نظر رکھیں، تو ہمیں عملی طور پر یہ اور ظاہری طور پر بالکل قطعی طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ افغان طالبان کی جو رجیم ہے وہ نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی سطح پر بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی جو ان کی یقین دہانیاں تھیں، جو وعدے تھے، ان کو پورا کرنے میں قطعی طور پر ناکام نظر آتے ہیں۔
دیکھیں 2021 میں جب دوحہ معاہدہ ہوا ہے اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ عالمی برادری سے یہ یقین دہانی کرائی تھی عالمی برادری کو کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی پڑوسی ممالک کے خلاف یا کسی دوسرے ملک کے خلاف جارحیت کے لیے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی یقین دلایا تھا انہوں نے عالمی برادری کو کہ انسانی حقوق کی اور اس حوالے سے خاص طور پر خواتین اور بچیوں کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی تھیں، جو حقائق سامنے آ رہے تھے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ انہیں معاشرے میں جو صنفی مساوات ہے اس کی طرف بڑھا جائے گا اور خواتین کو تعلیم اور دیگر مواقع جو ہے روزگار کے مواقع اس میں یکسانیت پیدا کی جائے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2021 کے بعد سے جو رجیم ہے طالبان کی، ایک تو یہ ہے کہ یہ رجیم جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. اس نے کوئی وہاں پر انتخابی عمل کا آغاز نہیں کیا جس سے پتہ چلے کہ اس کو افغان عوام کی حمایت بھی حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر اب یہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ الیکشن کی طرف بڑھے اور وہاں جو بھی ان کا جو نظم و نسق ہے اس میں عوام کی حمایت، عوام کا ووٹ جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک دوحہ معاہدے کی بات ہے، دیکھیں جب یہاں سے افغانستان سے انخلا ہوا ہے امریکہ کا، اس انخلا سے پہلے جو وعدے اور جو یقین دہانیاں افغان طالبان نے کروائی تھیں بین الاقوامی طور پر، وہ اس لیے بھی پوری نہیں ہو سکیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیانات، ان کے ایکشنز بالکل اس سے مختلف ہے. آج خواتین جو ہیں وہ گھروں میں بالکل پابند ہیں، نہ ان کی بچیوں کی سکولنگ ہو رہی ہے، نہ بچیوں کو ایجوکیشن کے لیے کالجز بھیجا جا رہا ہے، اور روزگار کے مواقع تو قطعی طور پر بالکل بند ہیں خواتین کے لیے. یہ تو حافظ صاحب حقوق کی بات ہے نا کہ تعلیم کے حقوق فراہم کیے جائیں. وہاں پر تو صحت کے معاملات اس قدر دگرگوں ہیں کہ بنیادی ضروریات نہیں پوری ہو رہی لوگوں کی. صاف پینے کا پانی نہیں ہے، خوراک کا انتظام نہیں ہے، سردیوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے انتظامات نہیں ہیں. پھر جو صحت کے حوالے سے ادویات کی کوالٹی ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری صورتحال جو ہے نا، یہ جو انسانی وسائل کا استعمال ہے اور انسانی وسائل کو بہتر طریقے سے عوام کے لیے خرچ کرنے کا استعمال ہے، اس میں افغان حکومت بالکل قطعی طور. حالانکہ پاکستان نے جو ہی انخلا ہوا تو اس کے بعد پاکستان کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی کہ ہم یہاں نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے اور یہاں حکومت بنانے کے لیے جو بھی انفراسٹرکچر بنے گا اس کے لیے ہم پاکستان جو ہے پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. رشید صاحب ابھی حافظ صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہاں پر عوامی سطح پر ایک اعتماد حاصل کرنا ہے، طالبان رجیم نے 2021 میں جس طرح سے ایک معاہدہ کیا اور اس کے بعد برسر اقتدار آئے، اب عوامی سپورٹ حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گروہ ایسے ہیں افغانستان میں جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لسانی بنیادوں پر، ایتھنک بیسس پر. ان گروہوں کے ذریعے ان کا اعتماد حاصل کرنا بھی ایک طرح کی ذمہ داری تھی تاکہ افغانستان کو پرامن بنایا جا سکے، اور الٹیمیٹلی پھر اس سے پورا خطہ ہی پرامن ہوگا اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا اور دہشت گردوں کی پشت پناہی نہیں کی جاتی. تو جی شکریہ رضوان صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ افغان حکومت تمام دڑوں کی، تمام مسالک کی، تمام ایتھنک جو سوسائٹیز ہے افغانستان کی، ان سب کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ طالبان جو ہے وہ بزور بندوق آئے ہیں، وہ افغان عوام کے اصل نمائندے نہیں ہے. طاقت کے بلبوتے پہ 4 سال سے حکومت میں یہ لوگ موجود ہے اور دن بہ دن وہاں کی انسانی حقوق اور جو معاشرتی حقوق ہے اس کی مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہے. میڈیا زیر عتاب ہے، نصف تعداد میں میڈیا کے آؤٹلیٹس وہاں پہ بند ہو چکے ہیں. جو میڈیا کے لوگ وہاں پہ موجود ہے وہ کنٹرول میڈیا کے زیر اثر ہے. کئی صحافی قتل کر دیے گئے، کئی صحافیوں کو ملک چھوڑنا پڑا ہے، کئی صحافیوں کو ٹارچر کیا گیا. یہ تو ایک شعبے کی بات ہے. اور اس کے بعد خواتین کی طرف میں ان باتوں کو تکرار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ اور آپ کے دیکھنے والے بخوبی آگاہ ہے کہ 4 سال میں وہاں پہ خواتین کے ساتھ اور انسانی حقوق کے حوالے سے طالبان کا رویہ اور کردار کیا ہے. اصل میں یہ مطالبہ تو جو آپ کا سوال ہے
یہ مطالبہ دوحہ ایگریمنٹ کا اساس ہے۔ طالبان نے اس وعدے پہ حکومت حاصل کی تھی اور عالمی برادری بشمول پاکستان جو دوحہ مذاکرات میں ایک بڑے سہولتکار کے طور پر ابھر کے سامنے آیا تھا، اور پاکستان نے خلوص نیت سے افغانستان میں جنگ بندی، نیٹو کے انخلاء اور امریکہ کی واپسی کے لیے راہ ہموار کی تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ افغانستان میں ایک نمائندہ اور آل انکلوسیو ایک حکومت قائم ہو۔ لیکن طالبان نے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ دوحہ معاہدے میں تحریری طور پر دنیا کے ساتھ بشمول پاکستان جیسے ممالک، قطر، دوحہ، UAE اور سعودی عرب جیسے ممالک، چین جیسے ممالک، امریکہ جیسے ممالک، ان کے ساتھ تو یہ وعدہ کیا کہ ہم آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے، اور سب سے بڑھ کے جو پاکستان کو سب سے بڑی شکایت ہے افغان حکومت سے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان اور دیگر پڑوسیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کا سوال جو ہے طالبان کی کوتاہی، لاپرواہی اور نااہلی کی ایک چھوٹا سا پورشن ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر طالبان کے ان 4 سالوں کی کارکردگی پہ ہم نظر دوڑائیں تو وہ المیہ پہ المیہ ہے۔ سرد موسم ہے، وہاں پہ انسان بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں کی بینکنگ نظام مفلوج ہے، وہاں پہ دروازے جو دوسری دنیا سے افغانستان کو ملا رہے ہیں، جو بارڈر، جو سرحد ہے وہ بند ہے۔ میں تورخم، چمن، غلام خان یا باقی انگور اڈا وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، میں ترمیز کی بات کر رہا ہوں، میں تاجکستان بارڈر کی بات کر رہا ہوں، میں ایران بارڈر کی بات کر رہا ہوں، میں چائنا بارڈر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تمام دروازے افغانیوں کے لیے اور طالبان کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک تو انسانی المیہ رونما ہو رہے ہیں، دوسری بات جو حافظ صاحب نے کی ہے کہ طالبان کو بہت کم عوامی تائید جو حاصل ہوئی تھی 2021 میں، وہ بتدریج ڈکلائن پہ ہے، اور اب لوگ سنجیدگی سے اس بات پہ غور کر رہے ہیں افغان عوام کہ ان کو الٹرنیٹ اور اصل نمائندہ حکومت حاصل ہو۔ تو کوتاہیاں، کمزوریاں اور اس سے بڑھ کر لاپرواہیاں اور اس سے بھی زیادہ جو ہے آنکھیں بند کر کے جو پڑوسی ممالک کو جو مسائل ہے طالبان سے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لینا، یہ طالبان حکومت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ اپنے مفادات ہیں ان کے جس کی وجہ سے وہ ایکشنز نہیں لے پا رہے، کچھ ایسے بزنسز جڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ لگاتار دہشت گردوں کی یا پھر ایسے شرپسند عناصر کی سرپرستی کر رہے ہیں جن کو پراکسی کے طور پر پاکستان سمیت دیگر ممالک کے خلاف بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، المیہ ہی المیہ ہے، اور جو وعدہ کیا ہر اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جو دعوے ہیں وہ یکسر مختلف ہیں، جو عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے نہ صرف مطالبات کیے، پاکستان نے ثبوت بھی سامنے رکھے، نہ صرف افغان حکومت کے بلکہ پوری دنیا کے سامنے بھی رکھے۔ اس کے بعد پاکستان نے پھر دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، پاکستان نے وہ بھی استعمال کیا ہے۔ دنیا کیسے پریشرائز کر سکتی ہے وہ تمام معاملات میں عملی اقدامات اٹھانے کے لیے طالبان رجیم سے؟ شکریہ رضوان۔ دیکھیے، جو حالات ہیں آپ نے، حافظ صاحب نے، صافی صاحب نے بیان کر دیے، کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اور ان کا یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے، یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئیں۔ لیکن یہ دیکھیں نا کہ وہ جو جیسے منیر نیازی نے کہا، پنجابی کا شعر ہے، کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ کچھ حالات برے تھے، کچھ ہمیں خودکشی کا عارضہ لاحق تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ خود ان کے اپنے اعمال اچھے نہیں تھے، ورلڈ ویو درست نہیں تھا، انسانی برادری کے ساتھ رہنا کیسے ہے اس کا شعور نہیں تھا، اور اس پر جو ایک یعنی وہ جو ہے نا مزید کیا ہوا کہ انڈیا کے کہنے میں آ کے مزید بیہودگی شروع کر دی گئی، جس کی وجہ سے اس پورے خطے کا جو تھا نا استحکام وہ داؤ پہ لگ گیا، اور اس کی وجہ سے اور یعنی ٹیررزم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کی طرف تو ہو ہی رہا تھا، سینٹرل ایشیا کی طرف بھی شروع ہو گیا، اور تاجکستان میں، تاجکستان ہی ہے نا صافی صاحب؟ جی سر۔ تاجکستان میں جا کے 8-9 بندے چائنیز کو انہوں نے مار دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدھ سٹیٹمنٹ ایسی آئی جس میں
ان کا مفاہمانہ طرز عمل نظر آ رہا ہے اور اس قسم کی انڈیکیشنز دے رہی ہیں جی ہم معاملات کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ خلاف نہیں ہیں، ہم کسی کے خلاف اپنی زمین استعمال کسی نہیں کے لیے خطرناک نہیں۔ خطرناک نہیں ہے، زمین استعمال نہیں کرنے دینا چاہتے وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قسم کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں زمین جو تھی وہ گرم ہو گئی ہے۔ کیوں گرم ہوئی ہے؟ کہ ان کا خیال تھا کہ انڈیا کی شے پر ہم دندناتے پھریں گے اور ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں، صحیح۔ معاملات ہاتھ میں رہیں گے کیونکہ انڈیا پشت پر ہے، اور ادھر سے بھی اس طرف بھی چلے جائیں گے، اس طرف بھی چلے جائیں گے، ایران ہے، سینٹرل ایشیا ہے وغیرہ وغیرہ، جہاں جہاں بھی ان کی سرحدیں ملتی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایک پاکستان سے کیا کر کے لینا ہے، اور اس بنیاد پر وہ لوگ جو انڈیا اور افغانستان کی پروپیگنڈے کی فیکٹری کا ٹول ہمارے یہاں موجود ہے پاکستان میں، ان لوگوں کی طرف سے بھی اس قسم کی باتیں کی جانے لگیں۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں تھی، یہ پروپیگنڈا تھا۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہوئی جس کا ابھی ذکر ہوا کہ نہ دوائیں ہیں، نہ خوراک ہے، نہ عوام مطمئن ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس طرح سے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا لیپا توپی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو فی الحال میں ان کی ماضی کے کردار کی وجہ سے، ان کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے، رویوں کی وجہ سے میں تو یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں کہ فی الحال تو لیپا توپی کر رہے ہیں، لیکن بالآخر ان کو رائے راست پر آنا پڑے گا، ان کے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اتنے معاندانہ طرز عمل کے باوجود، ان کی اتنی حماقتوں کے باوجود، ٹیررزم کی یعنی ایکسپورٹ کے باوجود، پاکستان نے نہایت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ اس کی آپ نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی، آپ نے برادر ملکوں نے جب انگیج کیا پاکستان کو اور کہا کہ آپ ہم بیچ میں آتے ہیں، اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس چیز کا دباؤ بھی وہ محسوس کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی سخت ہے، پھر یہ دباؤ بھی ہے، اور یہ دباؤ بڑھے گا، یہ کم نہیں ہوگا، اور یہ دباؤ مغرب کی طرف سے بھی آئے گا۔ تو اس قسم کی صورت وہ آنا شروع ہو گیا وہاں پر وہ آنا پابندیاں، شروع سفری پابندیاں نہ صرف امریکہ میں بلکہ یورپ کے بہت سارے ممالک، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کی جانب سے تو بھی اس کے نتیجے میں بالآخر ان کو سیدھے راستے پہ آنا پڑے گا۔ وہ آہستہ آہستہ آئیں، ایک دم آئیں، یہ حالات بتائیں گے، لیکن یہ کہ اب ان کے لیے سب اچھا نہیں ہے، ان کے راستے مسدود ہیں، لہٰذا ان کو واپس پلٹنا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو انڈیا کی کٹھ پتلی بنے پھرتے ہیں اس سے نکلنا پڑے گا۔ مفادات کی گیم ہے شنیلا، اس میں انڈیا کچھ ایسے مفادات جو طاقت کے نشے میں چور ہیں، جو وہاں پر طالبان رجیم جو حکمرانی کر رہے ہیں، بزور بندوق کر رہے ہیں، کیونکہ عوامی تائید تو حاصل نہیں ہے۔ دوسرے ممالک کے حوالے سے جنہوں نے سفارتی تعلقات کا مطالبہ کیا 2011 میں، اور دنیا نے جو مطالبات سامنے رکھے تھے کہ آپ یہ اقدامات کریں، اس کے بعد سفارتی سطح پر بھی آپ کو کامیابی ملیں گی، تو یہ کسی حد تک ہم اس کو انٹر ریلیٹڈ کر سکتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم نہیں کر رہی ان اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہی ایک پریشر ٹول ہے جس کی وجہ سے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بیانات کو عملی اقدامات کی صورت میں دنیا کے سامنے لے کر آئیں۔ بہت شکریہ رضوان۔ بات یہ ہے کہ باتیں تو وہ بہت کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی سنا کہ جی وہاں سے فتویٰ جاری ہو گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کرے گا وہ حرام قرار دے دیں گے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابھی ان کے جو سراج الدین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ افغان عوام کسی کے لیے خطرہ نہیں۔ دیکھیں افغان عوام کے ساتھ تو ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، افغان عوام سے ہمیں خطرہ ہے نہیں، ہمیں تو ہے ان دہشت گردوں سے کہ جو آپ کے ملک کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں، اور جن کو آپ سپورٹ کریں، جن کو آپ روک نہیں رہے ہیں، جن کی انڈیا کی طرف سے فنڈنگ ہو رہی ہے، انڈیا آپ کو پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اور آپ ان کے کرائے کے دہشت گرد بنے ہوئے ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں سے مسئلہ ہے۔ عوام سے تو ہمیں مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ نے تو عوام کو بھی مجبور کر دیا ہوا ہے۔ اس وقت بیچارے 75% سے زیادہ جو عوام ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، خطرے سے دوچار ہیں عوام، جی وہاں پہ ان کو خوراک نہیں مل رہی ہے۔ 2 سال سے نیچے جو بچے ہیں وہ 100% خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں نہیں، بزور طاقت آپ وہاں پر آ چکے ہوئے ہیں، ووٹ لینے کی طرف آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے افغان رجیم کو پتہ ہے، طالبان کی جو رجیم ہے، کہ ہم نے ان کے لیے کیا ہی کچھ نہیں کہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی سپورٹ ملے گی۔ تو دنیا نے جب ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو ان کو یہی ایک شرط ان پہ عائد کی گئی تھی
کہ آپ نے ان دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کرنا ہے. آپ کی سرزمین نہیں استعمال ہوگی کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے. اب انڈیا دیکھیں, جو مارکا حق کے بعد انڈیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتے, ہم اپنے سے چھوٹے ملک سے بہت بری طرح سے ذلت سے ہارے ہیں, تو اب وہ افغانستان کو پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے, کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوگی, پاکستان عدم استحکام کا شکار رہے گا, اس کی معیشت خراب ہوگی, دنیا یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گی. تو پاکستان نے تو اپنا دفاع کرنا ہے, ہم نے ان دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کرنا ہے. لیکن افغان طالبان رجیم کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ یہ جو بیانات دے رہے ہیں عملی اقدامات کر کے دکھائیں, کہ ہمیں پتہ چلے اور ہم ان پہ ٹرسٹ کریں, دنیا ان کے اوپر ٹرسٹ کرے. کینیڈا میں پکڑا جاتا ہے, ان کا دہشت گرد پکڑا جا رہا ہے, آسٹریلیا کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو خود سوچنی ہوگی کہ اگر یہی طرز عمل رہا تو اب جو پہلے لوگ دنیا بیانات دے رہی ہے, پھر ان کے اوپر پابندیاں لگے گی, پھر ان کے اوپر دوبارہ پریشر آئے گا. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انسانی امداد کی ضرورت ہے, وہاں پہ بہت زیادہ غذا کا بحران ہو رہا ہے, تو یہ آپ کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, اسی وجہ کے اندر آپ عوام بیچاروں کو مشکلات میں دوچار کریں. تو آئیں, بیان بازی مت کریں, عملی طور پہ کام کریں تاکہ ہم ٹرسٹ کریں, دنیا آپ کو ٹرسٹ کرے, دہشت گردی کا خاتمہ کریں. اگر آپ اسی طرح ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے, اگر آپ اسی طرح انڈیا سے فنڈنگ لیتے رہیں گے, یہ کام کرتے رہیں گے, تو پھر ان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مشکلات بڑھیں گی. بالکل صحیح. اور شرپسندی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یقینی طور پر انڈیا جس کے دہشت گرد پوری دنیا سے گرفتار ہوئے, نہ صرف گرفتار ہوئے بلکہ وہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں منصوبہ سازوں میں بھی شامل رہے. دنیا سے بھارتیوں کو ڈیپورٹ بھی اسی وجہ سے کیا جاتا رہا کہ وہ انٹیلیجنس کی طرح کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر خفیہ معلومات دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے ممالک کی سلامتی کو خطرے سے دوچار کرتے رہے ہیں انڈینز. اور جب پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو دھول چڑھائی تو اس کے بعد سے انہوں نے افغان طالبان رجیم کو باقاعدہ استعمال کرنے کا یہ پلان بنایا تھا, اور یہ پلان پوری دنیا کے سامنے چوپٹ ہو گیا. اور پاکستان اس حوالے سے پوری دنیا کو اعتماد میں لے کر, خاص طور پر دوست ممالک کو, اسلامی ممالک کو اعتماد میں لے کر مذاکرات کا راستہ بھی اختیار کیا. اور وہاں پر بھی یہ حقیقت سامنے آئی کہ ان کٹ پتلیوں کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. وہ مطالبات, وہ میز پر آ کر مطالبات تسلیم کرتے تھے, لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان کی ڈیمانڈز یا پھر ان کا وہ جو تسلیم کرنا تھا وہ یکسر تبدیل ہو جاتا تھا. بہرحال جی, یہ تھا معاملہ افغانستان کا طالبان رجیم کے حوالے سے. اب پاکستان کے حوالے سے سال 2025 یقینی طور پر پوری دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے, پاکستان میں تمام حلقے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. اور پاکستان نے 10 مئی 2025 کے بعد سے جس طرح سے ایک نیا پرامن ملک ہونے کا نہ صرف ثبوت دیا بلکہ پاکستان اس امن کو قیام کے حوالے سے دنیا کے لیے ایک مرکز بھی بنا ہے. اور دنیا دیکھتی ہے کہ خطے میں امن و سلامتی کے حوالے سے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, اس میں پاکستان نے 80,000 سے زیادہ جانیں قربان کی, 130 ارب ڈالر سے زیادہ کا انفراسٹرکچر کا نقصان اٹھایا. اب پاکستان کی یہ وار آن ٹیرر کے خلاف قربانیوں کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سفارتی اور اسٹریٹجک پوزیشن کافی حد تک مضبوط ہو رہی ہے, اور اس کا اعتراف عالمی جریدے کر رہے ہیں. ٹیلی گراف نے آج اس حوالے سے مضمون شائع کیا. حافظ صاحب جی, پاکستان 2025 عالمی منظرنامے پر یکسر مختلف تشخص پاکستان کا سفارتی چینلز کو بہترین انداز میں نہ صرف استعمال کیا بلکہ پاکستان آگے بھی بڑھا, اور پاکستان کی ان کامیابیوں سے آٹومیٹکلی بھارت کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا اس میں, یا پھر بھارت کی اس میں اپنی کوتاہیاں بھی شامل رہیں. دیکھیے رضوان, بات یہ ہے کہ 2025 جو ہے وہ پاکستان کی سفارتی اور عسکری سطح پر کامیابیوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا. اور یہ سال اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں پاکستان نے نہ صرف یہ کہ معاشی استحکام حاصل کیا بلکہ اس نے اپنے پڑوس میں دشمن کی جارحیت کو جس طرح سے ناکام بنایا, اس نے دنیا میں ایک پاکستان کو نئی شناخت دی ہے. جی, اور اس شناخت کے نتیجے میں پاکستان کی پے در پے سفارتی کامیابیاں جو ہیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. آج دنیا اس بات کا اعتراف, مارچ میں جب کانگریس سے خطاب کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اس نے پاکستان کے حوالے سے ایک جو خیر سگالی کے پیغامات دیے تھے, اس سے پتہ چل رہا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہیں ایک نئے زاویے کی طرف بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جب کہ سال کا اختتام ہو رہا ہے, پاکستان اور چین کے تعلقات کو آپ دیکھ لیں کہ سی پیک 2
बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। यूरोप में पाकिस्तान की आवाज़ जो है बड़े मौसर अंदाज से सुनी जा रही है। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को सराहते हैं बल्कि फील्ड मार्शल का नाम तो लेकर उनका कोई भी खिताब हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन मामले में बात करें, वहां पर भी वो जिक्र कर देते हैं। ये हमेशा जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और हर फोरम पर पाकिस्तान की बात हो रही है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली दुनिया देख रही है। यही वजह है कि आज आलमी जरीदे जहां पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक मिडल ईस्ट में एक मौसर रोल का जिक्र किया जा रहा है कि जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है जिसने सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को बहाल कराने में अहम किरदार अदा किया। बल्कि अब यमन में भी जो अमन की कोशिशें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों के सिलसिले में जो आलमी जरीदे हैं ना सिर्फ ये एतराफ़ कर रहे हैं बल्कि आप पड़ोस मुल्क में देखें कि वहाँ के अपने जरीदे जो हैं इंडिया के, वहाँ एक हाहाकार मची हुई है और ये जो है वो खुद इंडिया के अखबारात जो हैं इंडिया की नाकामियाँ जो हैं वो गिनवा रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तान के लिए एक न सिर्फ ये कि खुशहाल पहलू दिखा रही है बल्कि इन सफारती कामयाबियों के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी और पाकिस्तान जो है जिस रास्ते पर चल रहा है अमन सलामती और इस्तेहकाम के, इससे पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। यही वजह है कि आज न सिर्फ ये कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात में बहुत नुमाया बेहतरी आई है बल्कि आप ये देख लें कि पड़ोसी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत खुशाइन बातें कर रहे हैं और अब 2 दिन के बाद पाकिस्तान की जो ट्रेन सर्विस है वो यूरोप रवाना होने वाली है वाया उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ईरान के रास्ते जो है वो हम रेल का सफ़र हम इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां, भारत की नाकामी और इसके साथ साथ पाकिस्तान की पोजीशन, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसमें रूनुमा होने वाली तब्दीलियां, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों के साथ साथ पाकिस्तान की मजबूत होती स्ट्रेटजिक पोजीशन के हवाले से। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हो या फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की ओवल ऑफिस तक जिस तरह से सदर ट्रंप ने उनको वेलकम किया है, पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर ये तारीखी कामयाबी हैं। इसके पीछे ये ओवरनाइट सब कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के वो तमाम तर इकदाम हैं जो पाकिस्तान ने उठाए, जो आलमी बरादरी का भी मुतालबा होता रहा। पाकिस्तान ने बगैर किसी मुतालबे के वॉर ऑन टेरर में सफ़े अव्वल के हरावल दस्ते का किरदार अदा किया और पाकिस्तान ने उस पर दहशतगर्दी को शिकस्त दी, पूरी दुनिया के लिए मिसाल भी कायम की पाकिस्तान ने। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक की फराहमी के हवाले से जो इक़दाम किए, ये भी पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम किया जाता है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को हुकूक फराहम किए जाते हैं। फिर पाकिस्तान ने पुरअमन बकाए बाहमी के हवाले से ख़ित्ते में मौजूद ममालिक के साथ जिस तरह के ताल्लुकात उस्तवार किए, दीगर ख़ित्तों में मौजूद ममालिक के साथ पाकिस्तान के बेहतर होते ताल्लुकात पाकिस्तान की इन्हीं कामयाबियों की वजह भी बने। साफ़ी साहब, यकीनी तौर पर ये ओवरनाइट नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है, पाकिस्तान ने एक तवील कोशिश की है, वो हमारी मुआशी कामयाबियाँ हों, सख्त फैसले हों, हमारी सिफारती कामयाबियाँ हों और अब या फिर वो हमारी स्ट्रेटजिक कामयाबियाँ हों। जी रिजवान, सफारती पॉलिसियाँ एक तदरीजी अमल होता है। ये बैक जुम्बश कलम, इसमें कोई आप ना अच्छाई ला सकते हैं और ना बैक जुम्बश कलम जो है पॉलिसियाँ, जो खारिजा पॉलिसियाँ होती है वो फना या नाकाम होती है। जो 4-5 साल पहले हमारी खारजा पॉलिसी की ये हालत थी कि अमरीकी सदर कई साल इंतज़ार करवाने के बावजूद उस हुकूमत को एक ख़त लिखने के तरद्दुद गवारा करने के लिए तैयार नहीं थे। अब हम ये देख रहे हैं कि ओवल ऑफिस हो, स्टेट डिपार्टमेंट हो, अमरीकी सदर हो, मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान हो, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हो, पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मोहम्मद बिन सलमान हो जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है, मलेशिया की क़यादत, इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान आए, अज़रबैजान और तुर्की की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, वो तो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, आपकी बात बिल्कुल सही है
کہ راتوں رات نہیں ہوئی، اور نہ کوئی یہ آٹو سسٹم ہے کہ پاکستان پہ اچانک مشرق اور مغرب کو پیار آیا اور پاکستان کی پالیسی، خارجہ پالیسی کی پذیرائی ہوئی اور پاکستانی قیادت کی عالمی فورم پہ توصیف اور تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ بہت مشکل عمل تھا۔ پاکستان جب اس قیادت کے حوالے ہوا، چاہے وہ ملٹری ہو یا ہماری سول ہو، تو اس وقت کی جانے والی حکومت سرکاری سطح پہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہے، یہ ملک خدا نخواستہ سفارتی سطح پہ اور اقتصادی سطح پہ ڈوب چکا ہے۔ لیکن اس قیادت کو سلام پیش کرنا پڑے گا کہ انہوں نے نہ صرف وہ ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگایا، بلکہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی کی، چاہے واشنگٹن ہو، چاہے گارڈین ہو، چاہے نیو یارک ٹائم ہو، چاہے انڈین میڈیا ہو، چاہے عرب میڈیا ہو، سب بیک زبان ہو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنے پہ مجبور ہے۔ اس کی بہت وجوہات ہے، آپ کے پاس وقت کم ہے، ہم مئی کی مثال ہم دے سکتے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم جس باوقار انداز سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہم اس امید پہ جی رہے ہیں، اور ہماری آنکھیں اور ہماری جو کان اس اعلان کے لیے ترس رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کب اعلان کریں گے کہ آئی ایم ایف سے ہم نے ہمیشہ کے لیے گلو خلاصی کر دی۔ پہلے تو ایک دفعہ ہم سن چکے ہیں یہ اعلان۔ جی، لیکن اعلان تو انہوں نے کیا ہے، لیکن عملی طور پر امید ہے کہ ہم جس رفتار سے انشاءاللہ آگے جا رہے تو وہ جو ناممکن نظر آنے والا اعلان تھا، تو اب ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ آئی ایم ایف سے بھی پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی۔ پاکستان کو عالمی سفارتکاری میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ پاکستان ایسٹ اور ویسٹ کو برج کر رہا ہے اس وقت۔ چین کے ساتھ ہماری پالیسی دوستانہ اور انتہائی قربت پہ مبنی ہے، اور اس میں مزید قربت پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا انٹیلیجنس اور سیکیورٹی تعاون آج سے پہلے اس قدر قربت اور اس قدم باہمی اعتماد اور باہمی وقار پہ مبنی نہیں تھا۔ تو الحمدللہ پاکستان جو ہے مشرق اور مغرب دونوں میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، اور میں آپ باقی دوستوں کے پاس بھی جائیں گے، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا پاکستان کی خارجہ پالیسی کی آزادی اور مضبوطی کی۔ پچھلے ایک مہینے میں 2 مغربی ممالک کے سفیروں کو ڈی مارچ کیا گیا ہے۔ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہے، اس کے قیادت کبھی آج سے 4 سال پہلے یہ سوچ سکتے تھے کہ برٹش ہائی کمیشن کے چارڈی افیئر کو بلا کے ڈی مارچ کیا جائے گا، ناروے کے سفیر کو بلا کے ڈی مارچ کیا جائے گا؟ تو یہ چیزیں اس بات کی غمازی ہے کہ پاکستان ایک باوقار خارجہ پالیسی بنانے میں کامیاب ہوا ہے، اور اگر قیادت کی یہ تسلسل برقرار رہا اور یہی ایک پیچ کا عمل آگے بھی چلتا رہا، اور کچھ جو ہمارے جو مشتعل اور شورش پہ مبنی سیاست رکھنے والی جماعتیں اگر پاکستان کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کریں گے رضوان، تو انشاءاللہ یہ ملک نہ صرف ایشیا کا بلکہ دنیا بھر میں ایک باوقار پالیسی اور ایک باوقار ملک کے طور پر جانا اور پہچانا بلا جائے شبہ۔ گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو بڑی واضح انداز میں ہے، اور تمام قیادت کی جانب سے یکسوئی کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، سیاست بہت بعد میں آتی ہے، ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اب پاکستان کے جغرافیہ کے حوالے سے جو امریکی اخبارات میں لکھا جا رہا ہے، یورپین اخبارات میں لکھا جاتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو نہ صرف جنوبی ایشیا، وسط ایشیا، بلکہ مشرق وسطیٰ کے درمیان پل کا ایک کردار پاکستان کی جانب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان یہ پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ابھی صافی صاحب نے بھی اسی حوالے سے بات کی۔ اب کچھ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن اور کچھ ایسے بھٹکے ہوئے اذہان ہیں، ان کی درستی کا وقت بھی ہے، ساتھ ساتھ ان کو بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود پاکستان کامیابیاں تو حاصل کر رہا ہے۔ دیکھیں رضوان، پاکستان نے یہ جو کامیابی حاصل کی ہے اور جو مغرب میں اس کو یہ نیک نامی مل رہی ہے، اور عالمی اخبارات جو کبھی بھولے سے بھی جی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا نام ان کے یہاں شائع نہیں ہوتا، وہاں آپ ٹائٹل سٹوریز میں اور ہیڈ لائنز میں پاکستان کی توصیف ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں تحفے میں بھی نہیں ملا،
اور کوئی عجوبہ بھی نہیں ہوا. ایسے ہی اس کے لیے پاکستان نے قربانیاں دی ہیں. اور قربانی کس لیے دی ہے؟ قربانی ایک کمٹمنٹ کے لیے دی ہے. کمٹمنٹ کیا ہے؟ کہ پاکستان نے اپنے خطے کو بھی مستحکم کرنا ہے اور عالمی استحکام میں بھی کردار ادا کرنا ہے. اور یہ کردار جو ہے، جو اس کی جغرافیائی اہمیت ہے، یہ کردار اس نے اسے دیا ہے. ایسے ہی تو اس کی وجہ سے پاکستان کی اس اہمیت میں مسلسل 1 لاکھ قربانیاں ہم نے دیں آج تک. پھر ٹیررسٹوں کو ہم نے گرفتار کیا، ہم نے مارا، ان کے گروہ تباہ کر دیے. تو یہ چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے. ایک زمانہ تھا جب دنیا کوئی اور تھی، اس میں پراپوگنڈے کا راج تھا. وہ انڈیا کی طرف سے بھی ہوتا تھا، بعض اسرائیل بھی کر رہا ہوتا تھا، افغانستان سے بھی ہو رہا ہوتا تھا. اس پراپوگنڈے میں پاکستان کو بلیم کیا جاتا تھا. جی اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر سے بھی بعض لوگ اس پراپوگنڈے کا حصہ بن جاتے تھے. مثال کے طور پر ابھی سڈنی کا جو واقعہ ہوا ہے، اس پر آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان پر الزام اسرائیل نے لگایا، اسرائیلی میڈیا نے لگایا، پھر انڈیا، پھر افغانستان، اور پھر پاکستان کے اندر سے جو ان کے ٹول ہیں وہ بھی متحرک ہو گئے. لیکن یہ سب کرنے والے بھول گئے کہ دنیا اب اس قسم کے مائنڈ سیٹ میں نہیں ہے. دنیا اقتصادی استحکام بھی چاہتی ہے، اسٹریٹجک استحکام بھی چاہتی ہے، اور پاکستان اپنے اس کردار کو پہچان رہا تھا. جی تھوڑا 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، پاکستان کی حکومت بھی الائن تھی اسی پراپوگنڈے کے ساتھ. نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی ذکر ہوا کہ وہ پاکستان کو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ڈکلیئر کیا جا رہا تھا. پاکستان کے ساری دنیا سے تعلقات بگاڑ دیے گئے تھے. لیکن جب تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ایک جمہوری طریقے سے ایک منتخب حکومت سامنے آئی، تو اس نے نئے حقائق کے مطابق پاکستان کو دنیا کے ساتھ انگیج کیا. اور اس کے بعد دنیا کے سامنے ہمارا نیک نیتی، ہمارا عزم اور ہماری قربانیاں وہ سامنے آ گئی، اور دنیا نے اس کو اعتراف کرنا شروع کر دیا. یہ بالکل درست آپ نے کہا کہ وہ ایلیمنٹ جو پاکستان کے اندر موجود ہے، اور وہ اس معاملے کو محض اپنے چھوٹے سے سیاسی مقصد کے لیے بگاڑ دینا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے گا. ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب اس میں تو وہ ان کا خیر سیاسی مقصد بھی کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ سیاسی مقصد کے لیے آپ کو سیاسی چینلز اختیار کرنا پڑتے ہیں، اور وہ سیاسی چینلز کے علاوہ باقی سب کچھ اختیار کرنے کو تیار ہوتے ہیں. بہرحال آخر میں شنیلا، پاکستان نے امن کو پورا موقع دیا. پہلگام واقعہ جب ہوا، بظاہر اگر ہم دیکھیں اس پورے سینیریو کی جو چینج اوور آیا ہے پاکستان کے تشخص کے حوالے سے، پاکستان نے بھارت کو اس سے پہلے بھی جو بھارت کے اندر دہشت گردی یا پھر خطے میں دہشت گردی کے واقعات ہیں جس کا الزام فوراً سے پہلے بغیر تحقیقات کے بھارت پاکستان پر عائد کرتا تھا، پاکستان نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی، وزیر اعظم نے پیشکش کی، پاکستان کی قیادت نے پیشکش کی. لیکن بھارت نے اس وقت امریکی ثالثی کو بھی مسترد کیا، ایران جو کہ اس وقت امن کے قیام کے حوالے سے کردار ادا کرنا چاہتا تھا ان کو بھی مسترد کیا. بھارت کا غرور ٹوٹا ہے پاکستان کی کامیابیوں سے. بات یہ کہ بھارت کے پاس ایک ہی گھسا پٹا سکرپٹ ہے جو وہ ہر دفعہ اپنے ملک کے اندر خود ہی دہشت گردی کرتا ہے، اور دہشت گردی کرنے کے 10 منٹ کے بعد بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ کافی سالوں سے ہو رہا ہے. بہت سے ایسے ہوئے، ممبئی اٹیک ہو گیا، وہ جو سمجھوتا ایکسپریس کا ہو گیا، اس کے علاوہ پٹھان کوٹ والے واقعات ہو گئے. پاکستان نے ہر دفعہ کہا کہ ہم تحقیقات کرواتے ہیں، لیکن ظاہر تحقیقات میں ان کو اس لیے نہیں کروانے دیتے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے خود کیا ہے. بعد میں ثبوت بھی آ جاتے ہیں، کتابیں بھی ان کے اوپر لکھی جاتی ہیں، اور سب کچھ سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں خود انوالو ہے. اور اب آپ دیکھیں کینیڈا کے اندر جو سکھ لیڈر کو جو انہوں نے قتل کروایا ہے، امریکہ کے اندر جو ہے، برٹن میں ہوا، سڈنی میں ہوا. اب دنیا کو سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ جی گلف سے کتنے ان کے ایکٹیوسٹ نکالے گئے ہیں، 11,000 سے زیادہ کا فگر کوٹ کیا جا رہا ہے. کینیڈا نے تو ان کے ویزے بھی بند کر دیے تھے کہ یہ اس کو دہشت گردی کو ایکسپورٹ کریں. تو پہلگام واقعے کے بعد بھی یہ ہوا کہ آپ زیادہ دیر تک لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور انڈیا کو ایک غرور بھی یہ تھا کہ جی میں دنیا کی چوتھی بڑی طاقت ہوں، تو پتہ نہیں میں کیا کارنامہ انجام دے دوں گا یا میں کیا کر دوں گا پاکستان کے ساتھ. لیکن اس کا غرور ٹوٹ گیا. پہلے تو 2 طرح سے، ایک تو ان کو جنگ میں ناکامی ہوئی، دوسرا ان کو سفارتی ناکامی بھی ہوئی.
पहलगाम वाक़े के ऊपर दुनिया के ऊपर कहीं पे भी वो ये बात नहीं मनवा सके कि पाकिस्तान जो है उसने वहाँ पे जाके दहशतगर्दी की है। फिर उसके बाद जब जंग हुई तो प्रेसिडेंट ट्रम्प हर जगह पे बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, जहाज उनके गिरे हैं, उनकी तरफ से सीज फायर का जो था वो आके रिक्वेस्ट नाम लेते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, कि जी उन्होंने आके सीज फायर का वो किया। देखिए पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हम दहशतगर्दी के विक्टिम हैं। हम दहशतगर्दी दुनिया में चाहते हैं कि हमारे अपने मुल्क में भी हो तो दुनिया में भी ख़त्म हो। जो विक्टिम होता है उसको एहसास होता है कि दहशतगर्दी के बाद क्या हालात होते हैं और ममालिक को क्या फेस करना पड़ता है। इसी वजह से पाकिस्तान की जो आज सिफारती कामयाबियां, उसमें एक ज़्यादा रोल इसी चीज़ का भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिविल और मिलिट्री क़यादत है वो एक ही पेज के ऊपर है कि हमने दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, मुल्क में इस्तेहकाम लेके आना है, दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है। दुनिया खुद भी यही चाहती है कि हम इकॉनमी को बेहतर करें, अपने मुल्कों के अंदर हालात को जो है उनको बेहतर करें, जंगों से दहशतगर्दी से बचा जाए। प्रेसिडेंट ट्रम्प क्यों बार बार जाके कोशिशें करते हैं? शर्मिला, ये जिम्मेदारी सिर्फ हम सिविल मिलिट्री क़यादत की नहीं बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, रियासत के जितने सतून हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जो माशी, सफारती और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम हासिल किया है, इसको मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर साहब आपका और शर्मिला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम कैपिटल व्यू का वक्त चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।